السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ 2 جمعوں میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی، اور گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور وہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اس نعمت پر شکر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نعمت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ اس نعمت کی ناقدری کرنے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، تو پھر وبال یہ ہوتا ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں عذاب بھی بڑا سخت ہے لیکن وہ نعمت اللہ پاک چھین بھی لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں پالنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں عزت دینے والا، ہمیں ذلیل کرنے والا، ہمارے کام بنانے والا صرف ایک اللہ ہی ہے، زبان سے یہ بات کہتے بھی ہیں، دل میں یہ عقیدہ بھی مضبوط ہے، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پر وہ قائم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خوشیوں میں تو ہمارا رب اللہ تھا، غمیوں میں کوئی اور ہو گیا، ارے فرحت کے دن تھے تو مدد اللہ کی طرف سے تھی، ارے پریشانی کے دن آئے تو اللہ کو بھول بیٹھے، ایسا نہیں۔ ثم استقاموا، بلکہ اس عقیدے پر قائم رہیں
یعنی ایمان پر ثابت قدم رہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتلایا ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمتیں ہیں. چونکہ اس وقت ہمیں قدر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے، جو چیز بغیر محنت کے مل جاتی ہے، اس میں نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی. بلکہ فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے، مال مفت دل بے رحم. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مفت میں ایمان ملا ہے، جس کے نتیجے میں ایمان کو حاصل کرنے کے نتیجے میں نہ کوئی قربانی دینی پڑی ہے، نہ کوئی حالات سے گزرنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو، اس ایمان کی محنت کے خاطر، اس دین کی محنت کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنی تکلیفوں سے مجھے گزرنا پڑا، اتنا کسی اور کو نہیں پریشان کیا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے کنارے کے قریب ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ ٹھہر گئے. نماز کا وقت قریب تھا. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرمانے لگے. قریب میں ایک صحابی کھڑے تھے. فرمایا میرے محبوب آپ تیمم فرما رہے ہیں، قریب میں دریا موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وضو بھی فرما سکتے ہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام نے کوئی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہوگا تو اس نظریے سے نہیں جیسے اعتراض کیا ہو، بلکہ خبر دینے کے لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام میں جانتا ہوں کہ قریب میں دریا موجود ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنی امید بھی نہیں کہ میں اس دریا کے قریب پہنچ سکوں گا. خود شہنشاہ کائنات جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اپنی امت کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنی امید نہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں اس دریا کے قریب پہنچ جاؤں. اور ہم نے تو کتنی لمبی لمبی امیدیں اپنے دماغ میں باندھ رکھی ہے. حالانکہ میں گزشتہ آپ کو ذکر کر چکا ہوں، دنیا میں جب کوئی پریشان ہوتا ہے، جب دنیا میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی پر کوئی حالات آ جاتے ہیں تو ہم چوکندہ ہوتے ہیں کہ وہ پریشانی مجھ تک نہ پہنچ جائے، وہ بیماری اس کو لگی تو وہ بیماری مجھے نہ لگ جائے، اس پریشانی کا سامنا اسے کرنا پڑا تو وہ پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے. دنیا کی زندگی میں ہم چوکندہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا سے کتنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، یعنی کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، حرام کمائی کھاتے ہوئے سنبھل جا، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہوئے سنبھل جا، ایمان کی ناقدری کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، الغرض اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہوئے تو اپنے آپ کو سنبھال لے، بچا لے. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کا ٹھکانہ تو مٹی ہے. دنیا میں کوئی کیسے بھی بستر پر سوتا ہو، دنیا میں کوئی کیسے بھی بنگلے میں رہتا ہو، لیکن قبر تو سب کی برابر ہے. ہر ایک کو قبر کے حوالے ہونا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم تو دنیا کی زندگی پر ایسے مطمئن ہو گئے اور ایمان کے تقاضے کو ہم نے نہ پورا کیا، نہ ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں رہی، نہ مسلمان ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں رہا. ہم دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہو. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے
فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی. ارے جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, پھر بھی آخرت کا استحضار دل میں پیدا نہیں ہوتا. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے, دنیا والوں کی تعریفیں کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں. کاش اس پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا, اس پروردگار عالم کا ذکر کیا ہوتا, جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندو جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں نہ بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار, نہ بھائی بھائی کا ساتھ دینے کو تیار, نہ پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. اگر اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. لیکن سوال یہ ہے, اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا, ایمان میں پاور پیدا ہوگا. اللہ سے تعلق قائم کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے بالکل قریب ہونا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے فاتبعونی. میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہوگی. میرے محبوب کے فرمان کے مطابق, میرے محبوب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہوگا. اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہمارے اکابر علماء میں گزرے ہیں, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے. بولو بے شک دینے والا کون؟ ایک اللہ. یہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے. اور اللہ پاک اس عقیدے کو قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں. اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں, جسے میں حکومت دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی طاقت دے نہیں سکتی. لیکن آگے اللہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لوگ ہمارے بارے میں بری بات کہتے تو ہم بھڑک جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہے. اللہ فرماتے میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں, ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے, اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے. اور علماء جانتے ہیں, ہمارے ایک علماء میں ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے مولانا روم, بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو اللہ پاک حد درجے کا ذلیل کرنا چاہتے ہیں, جس آدمی کو اللہ پاک حد درجے کا ناکام کرنا چاہتے ہیں, اللہ پاک اسے دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں. اپنی خوبیاں دیکھے گا, دوسروں کی خامیاں دیکھے گا, جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی ذلیل, اور جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے ذلیل ہو گیا وہ آخرت میں کبھی بھی عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ساری بھلائیاں ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہیں. اللہ اپنی قدرت کو سمجھاتے ہیں. میرے بندو میری قدرت کو سمجھو. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. رات کا دن میں بدلنا, دن کا رات
رات میں بدلنا، مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا، اور تم تک بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی کو پہنچانا، یہ صرف میرے ذمے ہے۔ یعنی سب کچھ ملتا ہے، بولو کس سے؟ اللہ سے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ ان کے خلیفہ گزرے حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل تھے، گم نام بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک زبردست بات بیان فرمائی تھی کہ ایک اللہ کے ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ سے تعلق اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا، اللہ کی محبت اس وقت تک نہیں آ سکتی، اس وقت تک ہمارے دل کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی چاہت کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان نہ کر دیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل، ایمان صادق نصیب فرمائے، موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی قریب میں دریا موجود ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی مجھے معلوم ہے قریب میں دریا موجود ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھروسہ نہیں کہ میں اس دریا کے قریب ہو سکوں گا اور وضو کر سکوں گا۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے بعد تیمم فرمانے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا، میرے صحابہ کرام بتاؤ تو صحیح سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے، جس کے ایمان پر تعجب کیا جا سکے، جس کے ایمان کو اللہ نے پسند کیا ہو، جس کے ایمان کو محمد عربی نے پسند کیا ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہے، ان کو تو سارے آسمان کے اوپر کے سارے احوال معلوم ہیں، اور وہ تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ پھر صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ کرام بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے نبی اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے، فرشتوں کا ایمان پاورفل نہیں ہے، تو انبیاء کرام کا ایمان پاورفل ہے۔ یعنی جس کے ایمان پر تعجب کیا جا سکے، جس کے ایمان کو اللہ نے پسند کیا ہو، جس کے ایمان کو محمد عربی نے پسند کیا ہو۔ حضرت اقدس نے فرمایا نہیں انبیاء کرام کا ایمان بھی عجیب نہیں، اس لیے کہ ان کو تو نبوت ملی ہے، وہ تو ویسے بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ صحابہ کرام نے پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جواب دیا اللہ کے نبی اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے، انبیاء کرام کا ایمان عجیب نہیں ہے، تو ہم صحابہ کا ایمان عجیب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ ارے تم نے تو مجھے دیکھا، قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کی نصرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں؟ اب صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بہت زمانے کے بعد میری امت کے کچھ
کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے صرف علماء کے کہنے پر مجھے نبی مانا ہوگا، اللہ کو ایک مانا ہوگا۔ بولو اللہ کا ایک ہونا، کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کسی نے حضرت اقدس کو دیکھا ہے؟ خواب میں اللہ نے کسی کو زیارت نصیب فرمائی ہو، لیکن فیس ٹو فیس کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ارے کسی نے قرآن لانے والے فرشتے کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ان کا ایمان بڑا عجیب ہے، اور ان کے ایمان کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ایمان مجھے بھی پسند ہے اور میرے پیدا کرنے والے اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے۔ زندگی رہی تو باقی جو باتیں رہ گئی آئندہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، درود شریف کا بھی کثرت سے اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اور دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص، استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔